اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سورہ مائدہ کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 8، 9، 10، 11۔ پچھلی آیتوں میں طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ کے احکامات بیان کیے گئے تھے، وضو غسل کے فرائض اور اس کے احکامات بیان کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پانی نہ ملنے اور پانی حاصل کرنے، پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہ ہونے پر تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو نعمت دین اسلام کی شکل میں عطا فرمائی اس کا تذکرہ کرنے، اس کا مذاکرہ کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کی بھی تلقین کی گئی۔ اب یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی عدل اور انصاف کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک آیت سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ انصاف نہ کرنا یا تو کسی سے محبت دوستی کی بنا پر، یا پھر کسی سے دشمنی نفرت کی بنا پر آدمی ناانصافی کر سکتا ہے۔ تو سورہ نساء میں محبت اور دوستی، رشتہ داری کی بنیاد پر ناانصافی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اس میں دشمنی اور نفرت کی بنا پر ناانصافی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم رہنے والے، قائم ہونے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، سچ اور انصاف پر مبنی تمہاری گواہی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں علی اللہ تعدلوا، ناانصافی پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی آدمی سے تمہیں دشمنی ہے، وہ دشمنی کی بنا پر تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے یہ میرے سامنے واقع میں سچ بولوں گا اس کا فائدہ ہو جائے گا، میرا دشمن ہے، تو دشمنی کی بنا پر، نفرت کی بنا پر تم ناانصافی نہ کرو۔ جو سچ ہے وہ بولو، انصاف کی جو بات ہے وہ بات کرو، سمجھ رہے؟ اس سے پہلے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچی سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ تمہاری گواہی، تمہاری بات تمہارے اپنے ذات کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کہ میں سچ بولوں گا تو میرے رشتہ داروں کا نقصان ہوگا، میرے دوست کا نقصان ہوگا، میرے ماں باپ کا نقصان ہوگا، کچھ بھی ہو
وہاں محبت اور تعلق کی بنیاد پر منع کیا گیا ناانصافی سے، اور یہاں دشمنی کی بنا پر ناانصافی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ نا اسلام کتنا عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں کتنا صاف ستھرا نظام پیش کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، دشمن ہو، دوست ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہمیشہ سچ اور انصاف کی بات کرے گا۔ سمجھ رہے؟ ہاں، کسی کی طرفداری میں رشوت لے کر دوستی کی بنیاد پر یا سامنے والے سے اسے دشمنی ہے، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح گواہی، سچی گواہی، انصاف پر مبنی بات کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کیا سکھاتا ہے ہمارے کو۔ ہمیشہ سچ کی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی ہوتی ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، مسلمان کو کبھی بھی سچ کا، انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ دکھنے میں نقصان لگتا ہے، میں سچ بولوں گا تو نہیں، کتنے لوگ ہیں بیپار میں سچ بولتے نہیں، جھوٹ بولتے، سچ بولے تو کہاں تو بھی بیپار میں کمی آ جائے گی۔ غلط ہے۔ سچ بولنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو لگتا ہے نا لاس ہوئے جیسا، وہ لاس نہیں ہے، نتیجہ انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ واقعات کہنے کا بھی موقع نہیں، تفسیر کا موقع ہے نا، اس کے لیے ہم واقعات نہیں بتاتے، کوئی بیان تھوڑی ہے۔ ورنہ کتنے واقعات ہیں کہ سچائی پر مسلمان قائم تھے تو اللہ نے آخر کار انہیں نجات دی۔ بظاہر نقصان معلوم ہو رہا تھا سچ بولنے میں، تو فرمایا اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا، فرمایا اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، تقوی حاصل کرنے کے بہت زیادہ قریب۔ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہی کیا کرتا ہے؟ انصاف پر مبنی سچی بات کرتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے۔ سمجھ رہے؟ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کے لالچ میں آ کر، رشوت لے کر، انفلوئنس میں نہ، جو سچ ہے سچ۔ افسوس ہے آج اس دنیا میں اسی کی کمی ہے، نہیں، جہاں سے انصاف ملنا چاہیے وہاں سے خودش کیا ہو رہی ہے؟ نا انصافیوں پر مبنی فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت، مسلمان بھی ایسے ہی، اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں یہ جو گواہی ہوتی ہے نا، گواہی کا مطلب صرف کورٹ میں جا کر کے جو گواہی دیتے ہیں نا وہی گواہی نہیں ہے۔ جو سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ بھی گواہی ہے۔ کالجوں سے، یونیورسٹی سے، اسکولوں سے جو سرٹیفکیٹ جاری ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جو ٹیچرز نمبر دیتے ہیں ایس ایل سی والوں کو، پی یو سی والوں کو، یہ نمبر بھی گواہی ہے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، جو صحیح ہے، سچ ہے، اتنے نمبر دینا چاہیے جو اس کا اہل ہے۔ لوگ اب سرٹیفکیٹ بھی، نمبرز بھی پیسے دے کر کے خرید رہے۔ ارے ڈاکٹری میں تو زیادہ ہی، میڈیکل، سمجھ رہے؟ اب تو پوچھتے مسئلہ مجھ سے، میرے کہہ رہے کتنے کے لوگ مسئلہ پوچھے، 80,000 روپے دیں گے تو ڈگری کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، لے سکتے کیا؟ سمجھ رہے؟ وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا بھی جھوٹا، گناہ ہے۔ اور یاد رکھنا جو لینے والا ہے اور لے کر کے جو نوکری کرے گا جا کر کے باہر گاؤں میں کسی بھی کمپنی میں، اب کمپنی والا کیا سوچے گا؟ یہ واقعتاً ڈگری والا ہے، یہ پڑھ کر کے اتنا سرٹیفکیٹ لیا ہے، اس کو دھوکہ نہیں ہے، وہ تو اس کو اہل سمجھ رہا ہے، لائق سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ نالائق ہے، اس نے تو صرف ایس ایل سی پاس کیا ہے، ڈگری تک یہ پڑھا چ نہیں ہے۔ آج بزنس ہو رہا ہے، دینے والا بھی لینے والا بھی مسلمان، جاری کرنے والے بھی پیسہ لے کر، بیچ میں دلال بھی ہوتے ہیں، ہاں دلال بھی ہوتے ہیں، یہ دلالی کرنے والے ہیں، یہ بھی حرام کا کھا رہے ہیں۔ جو جاری کرتے ہیں سرٹیفکیٹ وہ بھی حرام کا کھا رہے ہیں، اور جو لے رہے ہیں وہ حرام کا دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ہاں، اسی طرح ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ حاصل کی جاتی ہے، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، انہیں بیمار ہے، انہیں ایسا ہے، اس کا
2 سال ایکسپیرینس ہے ویسا، حالانکہ 1 مہینے کا بھی ایکسپیرینس نہیں اس کو. کیا خان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے آج کل. حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا جھوٹی گواہی دینا. وہ بھی جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے بیٹھ کر کے بول رہے تھے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جیسے جھوٹی گواہی کی بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک نکال کر کے ایک دم ایسے بیٹھ گئے، بیٹھ کر 3 مرتبہ کہا شہادت الزور، یہ جھوٹی گواہی اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. تو جو لوگ یہ سرٹیفکیٹ بھی شہادت ہے، گواہی ہے. ہاں، کمپنی کی طرف سے، کالج کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے. اب یونیورسٹی کالج سب کیا ہے، بیچ میں دلال لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ حفاظت کرنا، کیا دھندے ہو رہے یار. اب پھر برکت تو آئے گی، پھر قسم قسم کی مصیبتیں چاہے گی سوا. پھر گالی کس کو دینا سو ہمیں، فائنانس منسٹر کو، پی ایم کو. کیا بھی فائدہ نہیں گالی دے کر کے، اپنے آپ کو گالی دینا. ہمیں واقعی ہم لوگ اگر اچھے ہوتے نا تو ہمارے اوپر اچھے حکمران ہوتے. ہم لوگ 3rd کلاس ہو گئے ہیں، دھوکے باز ہو گئے ہیں، جھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر دھوکے باز جھوٹے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. میں کچھ غلط بول رہا تو زیادہ جذبے میں آ کر کے غلط بول رہا تو میرے کو ذرا ٹوکو آپ. ہاں، جھوٹی گواہی نہیں ہے سرٹیفکیٹ دینا. اس طرح سے پوچھتے 80,000 دے ڈگری کا سرٹیفکیٹ، مسئلہ پوچھ رہے، کیا ہمت ہے. دیکھو فرمایا اقرب للتقوی، جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. روزی دینے والا اللہ ہے، وہ بغیر ڈگری کے بھی روزی دے سکتا ہے. کتنے لوگوں کو پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، کروڑ پتی بنے ہوئے. ان کو معلوم ہے، یہ جاتے ہیں کھیڑوں میں، دیہاتوں میں بکریاں لینے کے لیے، بکرے لینے کے لیے. کروڑوں کی ملکیت ہے ان کے پاس. دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ فرنیچر بول کر کے، حالانکہ بڑی زمین جائیداد کا مالک. روزی دینے پہ اللہ آتے ہیں تو ڈگری ہے تو دے دے، ڈگری نہیں تو نہیں دیتے. ایسا ہے کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈگری کے بغیر حکمرانی کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ نہیں. اور آج تک ہمارے پی ایم کا ڈگری سرٹیفکیٹ چھپا کر کے ہے تو نا ڈگری اس کے پاس. دیکھو ہم لوگ ایسے جھوٹے ہیں نا، اس لیے ہمارے اوپر جھوٹا ہی بیٹھا ہوا ہے. ہاں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اقرب للتقوی اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں، سچی سچی بات کرو، سچی گواہی دو، انصاف پر مبنی فیصلے کرو، انصاف پر مبنی شہادت دو. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کوئی دیکھ رہا نہ دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سب سے باخبر ہے. ہاں، کمپنی والوں کو دھوکہ دے سکتے، جاب دینے والوں کو دھوکہ دے سکتے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. جھوٹ بول کر کے اس طرح سے جاب لیتے، اس طرح سے کمائی کرتے، کہاں سے برکت ہوگی؟ جھوٹ بول کر کے نہیں کرنا چاہیے. تو اب تک تو طہارت کے احکامات ہو، حرام حلال کے احکامات ہو، یا پھر انصاف پر مبنی یا سچی گواہی دینے کے سلسلے میں اللہ کے احکامات ہو. سمجھ رہے؟ اب 2 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک ہے ایمان والے، اللہ کے احکام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں. اور ایک ہے اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر چلتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اب دونوں کے انجام کو بھی بتا رہے ہیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اور جو ایمان کے تقاضے پر اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بہت بڑا اجر بھی ہے. سمجھ رہے؟ تو ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے اللہ مغفرت بھی کریں گے گناہوں کی، اور پھر ساتھ ساتھ اجر عظیم جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائیں گے. کن سے؟ ایمان والے سے، اور پھر ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے والا سے. خالی پیلی ایمان کافی نہیں ہے. ایمان پر کیا بھی کرنا چاہیے؟ عمل بھی کرنا چاہیے. دعوے خالی کرتے رہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں رسول اللہ کے، خالی یا رسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہوا طریقہ ہے نا، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. بغیر عمل کے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. عمل ہو محبت کے دعوے کے ساتھ، یہ ہے سچا.
سمجھ رہے؟ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، چیخا چلایا بارش کے مینڈکوں کی طرح، اس کے بعد میں سو گیا. اس کو نہیں بولتے اعمال صالحہ، یہ تو جھوٹے ہیں. خالی پیلی عشق کی محبت کی عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ان لوگوں سے اللہ نے کیا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کرتے ہیں. اور اچھے عمل میں سب سے بنیاد کون ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ بنیاد ہے. باقی اس سے الگ الگ اعمال پھوٹتے ہیں، سمجھ، لیکن یہ بنیاد ہے. یہ پلر ہیں اسلام کے 5 شہادت کے ساتھ، یہ 5 پلرز ہیں. تو نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک پلر تو ہیچ نہیں. زکوٰۃ کا تو بولنے کا چنپ تو. روزہ اللہ کو پتہ کیا حالت ہے. پھر اس کے بعد جو اعمال ہے وہ چھوڑ، یہ بنیاد ہے. بنیاد میں اتنے کمزور ہیں تو باقی اعمال کا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو ماننے والے اللہ کے حکام کو. اب ان کی بھی بات مانو. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، انکار کیا، نہیں ہم نہیں مانتے اسلام ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہے، ہم نہیں مانتے، ہم بلیو نہیں کرتے. والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، قرآن کی بات مانتے نہیں، اللہ کی بات کون، اسلام نہیں، انکار کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، وہ چاہے دنیا میں کتنے بھی بڑے بڑے حکومت کے مالک ہو، کتنے بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہو، کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہو، کتنے بڑے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، فرمایا انجام اولئک اصحاب الجحیم، جہنمی ہے. اب بتاؤ انجام کو دیکھنا چاہیے یا ابھی دیکھنا ہے؟ فیوچر کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے. بہت خطرناک ہونے والا ہے، خوفناک ہونے والا فیوچر ان لوگوں کا جو کفر کی زندگی گزار رہے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم. یہ تو 3 آیت. اب 4تھی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا. وہ کیا نعمت ہے؟ ایک شان نزول کے سلسلے میں بہت سارے واقعات مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. وہ کیا نعمت ہے؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر رہی تھی، یعنی تم پر حملہ کرنے، تمہیں ہلاک کرنے، تمہیں برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی. وہ اس کا ارادہ ایسا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، وہ تم تک پہنچے نہیں، تم پر حملہ نہیں کر سکے، تمہیں وہ ہلاک نہیں کر سکے. یہ اللہ کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے کہ تم تک ہاتھ انہوں نے بڑھایا، ان کا ارادہ تھا لیکن اللہ نے روکا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اس آیت کے تحت میں شان نزول کے طور پر ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر جنگ سے فارغ ہو کر کے واپس آ رہے تھے. صحابہ کرام بھی اپنے اپنے جگہ، ہوتا ہے نا گرمی ہوتی ہے تو زیادہ سفر کرنے ہوتا نہیں تو درختوں کے نیچے آرام کرنا. ابھی ڈھابا ریسٹورنٹ سب ملتے رہتا ہے ادھر ادھر 5-5 10-10 کلومیٹر میں، کہاں بھی آرام بھی کر سکتے، کھا بھی سکتے، ایٹنگ میٹنگ کیا بھی کر سکتے آپ. وہ زمانہ وہ نہیں تھا، درخت جنگل اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تلوار لٹکا کر کے. سمجھ رہے؟ سنا ہے واقعہ؟ دیکھو منڈی والا رہے، آپ آرام کر رہے تھے، سب ادھر پھیلے ہوئے تھے، سب ادھر صحابہ، نزدیک کوئی بھی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دشمنوں میں سے ایک آدمی، کفار میں گئے کا آدمی، موقع اچھا ہے، آرام بھی کر رہے، تلوار بھی ریڈی ہے، تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے سینے پر بیٹھ کر کے بولنے لگا پکڑ کر کے، بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون روکے گا. اس طرح سے. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی ڈرے نہیں. کیوں بولو؟ اللہ پر جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے نبی ہوتے ہیں وہ کبھی انسانوں سے ڈر سکتے ہیں؟ ان کو تو پورا یقین ہوتا ہے جب تک اللہ حفاظت کرے گا تب تک کوئی بھی ہمارے کو نہیں مارے گا. اللہ ہی مارنے پہ آئے تو بات الگ ہے. کون روکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کیا فرمایا؟ مجھے اللہ روکے گا. ذرا برابر گھبرائے بغیر پورے یقین کے ساتھ کا اللہ، اتنے میں اس کے ہاتھ سے تلوار کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی، کب کبھی تاری ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو پکڑ کر کے پوچھے ابھی تم کو کون بچائے گا؟ ابھی بولو تم کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا تمہیں جو بچا سکتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایک دم قیدی بنا ہوا ہوں، میں تو گرفتار ہوا ہوں، اب آپ جو چاہیں وہی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، مارا نہیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے لیکن اللہ نے اس کو روکا. سمجھ رہے؟ اللہ نے روکا. اور کس نے؟ اللہ روکنے پہ آئے، بچانے پہ آئے، کوئی مار نہیں سکتا. آج ہمیں بھی ایسا یقین ہونا چاہیے. مارنے والا بچانے والا سب کون ہی ہے؟ اللہ ہی ہے. وہ بولتے ہیں نا کبھی کبھی، کیا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. بولتے مارنے والا بھی بڑا ہے، اللہ ہی ہے، بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ کون ہوتے مارنے والے؟ نالائق. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے قبضے میں. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. کس سے مت ڈرو؟ نامہ ڈال کر کے، بڑے بڑے چین ڈال کر کے، تلوار لے کر کے غنڈا گردی کرنے والے ایسے ٹپوریوں سے مت ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے نا تو پھر اللہ تمہاری رکشک، اللہ تمہاری رکشنیں کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے. کیا بولتے؟ آج اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سچ ہے. پورا ہمارا اپنی لائف سب کیا کر کے رکھے ہم لوگ، اور پھر امید رکھتے اللہ بچائے گا. بول کے کہاں سے بچائے گا؟ برابر سے نماز اس نہیں پڑھتے. فجر کی نماز پڑھنے پر وعدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شام تک اللہ کی وہ حفاظت میں ہوتا ہے. پر نماز اس نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے نا جی، نماز سب سے امپورٹنٹ ہے. خیر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یار. اللہ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومن ہے نا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. وسائل اسباب سب اپنا کر، اس کے اوپر اس کی توجہ نہیں. کس کے اوپر؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. سب کچھ کرتا ہے اپنے سیفٹی کے لیے، سب کچھ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ سیفٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے اللہ پر بھروسہ. مومن سب کرتا ہے لیکن بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. نہ واچ مین سے کچھ ہوگا، نہ سیکورٹی گارڈ سے کچھ ہوگا. کیا بولتے خان صاحب؟ انہیں کیا بچائے گا یہ سیکورٹی گارڈ؟ کیا رحمت اللہ بچانے والے کون ہیں؟ اسباب کے طور پہ ہم ان کو رکھیں گے، بلڈنگ کی حفاظت کے لیے، بلڈروں کی کیا بولتے وہ فلیٹ میں رہنے والوں کی حفاظت کے لیے، سب کے لیے. لیکن بھروسہ اللہ پر کر کے مسلمان سوئے گا. دعا سب پڑھ کے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے. بول نہیں اوڑنڈو سی سی کمارا بھی ہے، انہیں بھی ہے. سب کو مار کے آتے ہو اگر مارنے پہ آئے تو. گارڈ کو بھی مارتے، سی سی کمارا کو بھی مارتے. کیا ہے؟ جس کو اللہ کا ڈر رہتا ہے نا وہی کیا ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے. اسباب اپناؤ لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ پر. اور بھی واقعات بیان کیے گئے، وقت ہو گیا، بعد میں بے چینی ہو جائے گا آپ لوگ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.